الحمد للہ المتفضل بالجود والإحسان انعم علینا بانزال القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان والصلاة والسلام على محمد سید الانس والجان وعلى آلہ وصحبہ خیر الانام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ خالقنا العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سامعین، دوستو، ساتھیوں، بھائیوں، نماز مغرب کے بعد اس بابرکت محفل کا آغاز ہوا اور اب رات کے 10 بج رہے ہیں۔ یقیناً آپ حضرات تھکاوٹ محسوس کر رہے ہوں گے، اس لیے میں گفتگو بہت طویل نہیں بلکہ اختصار کے ساتھ آپ حضرات سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے اسلامی سال کا 7واں مہینہ ماہ رجب اختتام پذیر ہے۔ اس مہینہ کی 27ویں شب کو مشہور قول کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
मुबारक ज़िंदगी का सबसे अहम सफ़र हुआ। उस सफ़र को सफ़र मेराज कहते हैं। आज की गुफ्तगू पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ाए मेराज के बारे में चंद मिनट करनी है, इस उम्मीद से कि आप दोस्त पूरी तवज्जो मेरी गुफ्तगू पे रखेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस जुमला से। पैगंबर अलैहिस्सलाम के इस सफ़र को मेराज कहते हैं। मेराज का माना है बुलंदियों पे चढ़ने की सीढ़ी, बुलंदियों पे जाने का जीना। अल्लाह ने इस सफ़र के ज़रिया आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इस जहां में वो अज़मतें अता की जिनका तसव्वुर कोई इंसान भी नहीं कर सकता। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये तो लफ्ज़ी माना अर्ज़ किया मेराज। जब हम कहते हैं कि हमारे नबी को मेराज हासिल हुआ या आप मेराज पे गए, तो इससे कौन सा सफ़र मुराद है, कहाँ से कहाँ तक का। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला ने बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल में मेराज की पूरी रिवायत बयान की है। शहर मक्का और हरम काबा में पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात महवे आराम है। रात के किसी पहर रब्बुल आलमीन ने फरिश्ता जिब्राईल भेजा, बुराक सवारी दे के। जिब्राईल पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके पहले मस्जिद अक्सा में गए। मस्जिद अक्सा का सफ़र उस ज़माना की सवारियों के मुताबिक शहर मक्का से अक्सा तक 1 महीने का सफ़र था। फिर मस्जिद अक्सा से आपके जिस्म अक़दस ने परवाज़ करनी शुरू की। पहले आसमान पे, पहले आसमान से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पे गए। फिर 7 आसमानों से ऊपर एक वो इंतहा आती है कि जहां जाके मलाइक की परवाज़ भी ख़त्म होती है, नूरी मखलूक की परवाज़ भी ख़त्म होती है। जिब्राईल अमीन भी वहां तक ही साथ गए। फिर उससे ऊपर अर्शे इलाही तक सफ़र हुआ। हरम काबा से लेके अर्शे इलाही तक रात के मुख्तसर से पहर में
جانا اور آنا یہ معراج کہلاتا ہے، اور یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا اور آنا حالت بیداری میں ہوا، نیند میں نہیں، جسم اقدس کے ساتھ ہوا، صرف روحانی طور پہ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم اطہر، جو جسم طیب و مطہر حرم کعبہ میں آرام فرما تھا، وہی جسم ساتوں آسمانوں پہ، ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر گیا، عرش الہی تک پہنچا۔ تو اس سفر کا نام ہے سفر معراج۔ احباب کرام، معراج بلندی کو کہتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی نوجوان کہے کہ آقا علیہ السلام کو تو پہلے ہی بلندیاں حاصل تھیں، آپ علیہ السلام کو تو پہلے ہی مرتبے بلند حاصل تھے، آپ علیہ السلام کو تو پہلے ہی رتبے بلند حاصل تھے، اب کون سا بلند رتبہ رہ گیا تھا جس بلند رتبے پہ پہنچانے کے لیے آپ کو معراج کرایا گیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبوت کا رتبہ پہلے ہی مل چکا، آپ علیہ السلام کو ختم نبوت کا رتبہ پہلے ہی مل چکا، آپ علیہ السلام کو قرآن جیسی دولت پہلے ہی مل چکی، آپ کو ہر بلندی، ہر رفعت پہلے ہی حاصل ہو چکی، اب کون سی بلندی پہ رب نے پہنچانا تھا؟ معزز دوستو، بلندیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بلندی روحانی ہوتی ہے، روح بلند ہو، کسی کا روحانی درجہ بلند ہو، روحانی رتبہ بلند ہو۔ مثال کے طور پہ ایک مرید ہے، ایک اس کا مرشد ہے، ایک شاگرد ہے، ایک اس کا استاد ہے۔ شاگرد ادنا ہوتا ہے، استاد اعلیٰ ہوتا ہے، مرید ادنا ہوتا ہے، استاد اعلیٰ ہوتا ہے، مرشد بلند ہوتا ہے، لیکن یہ بلندی روحانی ہوتی ہے۔ ظاہر میں دیکھنے والا شخص یوں کہہ سکتا ہے، اگر مرید چھت پہ کھڑا ہو اور اس کا مرشد نیچے بیٹھا ہو، شاگرد چھت پہ کھڑا ہو، استاد نیچے بیٹھا ہو، کوئی پوچھنے والا پوچھے گا بلند کون ہے؟ ظاہراً دیکھنے والا کہے گا شاگرد بلند ہے، استاد نیچے ہے، مرید بلند ہے، استاد نیچے ہے، حالانکہ یہ بلندی جسمانی ہے، روحانی بلندی نہیں۔ روحانی طور پہ شاگرد کتنا ہی اوپر چلا جائے، لیکن روحانی طور پہ استاد ہی بلند ہے۔ مرید 100 فٹ بلند مینار پہ کھڑا ہو جائے، لیکن روحانی طور پہ اس کا پیر ہی بلند ہے۔ تو دو طرح کی بلندی، کبھی جسمانی، کبھی روحانی۔ رب العالمین نے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو روحانی بلندی تو کائنات کی ہر شے پہ عطا فرما دی۔ فرشتے آسمانوں پہ رہتے تھے، لیکن روحانی طور پہ وہ میرے آقا کے نیچے ہی تھے۔ جنات فضاؤں میں گھومتے تھے، لیکن روحانی طور پہ وہ میرے آقا کے
نیچے ہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا، لیکن روحانی طور پہ وہ نیچے تھے۔ ہمارے آقا بلند تھے، حتیٰ کہ آسمانوں میں رہنے والے فرشتے روحانی طور پہ نیچے تھے۔ آقا علیہ السلام بلند تھے، مگر کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ جسمانی طور پہ فرشتے بلند ہیں، روحانی طور پہ پیغمبر بلند ہے۔ کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ جسمانی طور پہ جو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے وہ بلند ہے، روحانی طور پہ پیغمبر علیہ السلام بلند ہیں۔ کہنے والا کہہ سکتا تھا جسمانی طور پہ حضرت عیسیٰ بلند ہے کہ وہ آسمان پہ ہیں، اور روحانی طور پہ آقا علیہ السلام بلند ہے۔ وہ جسمانی بلندی، آقا کو روحانی بلندی کوئی کہہ سکتا تھا۔ اب بظاہر کوئی نہ کوئی بلندی تو اوروں کو حاصل ہو سکتی تھی۔ رب العالمین نے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کو جس طرح روحانی بلندی وہاں پہنچائی جہاں کوئی پہنچ نہیں سکا، اب اللہ نے چاہا کہ محبوب کو جسمانی بلندیوں پہ بھی پہنچا دوں، اس جسمانی بلندی پہ پہنچاؤں کہ جس سے اوپر کوئی جسم نہ رہے، کوئی اوپر مقام نہ رہے۔ تو اب کہنے والے کہتے ہیں جی فضائیں بلند ہیں، فضاؤں میں اڑنے والی مخلوق بلند ہے۔ اللہ نے میرے آقا کو سفر معراج میں، نبی کے جسم اقدس کو سفر معراج میں فضاؤں سے بلند کر دیا۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے جی آسمان تو پھر بھی بلند ہے، آسمان کا وجود بلند ہے۔ رب العالمین نے میرے آقا کو پہلے آسمان پہ کھڑا کیا، پیغمبر علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے پہلا آسمان آیا، میرا نبی کا جسم بلندی پہ چلا گیا، آسمان نیچے رہ گیا۔ دوسرا آسمان میرا پیغمبر کا جسم بلندی پہ چلا گیا، دوسرا آسمان بھی نیچے رہ گیا۔ ساتوں آسمان میرے آقا کے پاؤں کے تلووں کے نیچے آ گئے۔ میرے پیغمبر کا بدن جسم جسمانی طور پہ بھی ساتوں آسمانوں سے اوپر چلا گیا۔ کوئی کہہ سکتا تھا جی فرشتے تو آسمانوں سے اوپر بھی جاتے ہیں۔ رب العالمین نے آقا علیہ السلام کے جسم کو اور اوپر اٹھایا تو اس مقام پہ پہنچے جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں کہ سارے ملائک کے جسم نیچے رہ گئے، میرے پیغمبر کا جسم اوپر چلا گیا، حتیٰ کہ 14 طبق ساتوں زمینیں نیچے رہ گئیں، پیغمبر کا بدن اوپر چلا گیا، ساتوں آسمان نیچے رہ گئے، پیغمبر کا بدن اوپر چلا گیا، شمس و قمر نیچے رہ گئے، پیغمبر کا بدن اوپر چلا گیا، نوری ناری نیچے رہ گئے، پیغمبر کا بدن اوپر چلا گیا، سارے بری بحری نیچے رہ گئے، پیغمبر کا بدن اوپر چلا گیا، سارے ملکی ملکوتی نیچے رہ گئے، پیغمبر کا بدن اوپر چلا گیا۔ کل مخلوق ساری کی ساری جسمانی طور پہ نیچے رہ گئی، پیغمبر علیہ السلام کا وجود اوپر چلا گیا۔ میرے پیغمبر روحانی طور پہ تو پہلے ہی بلند تھے، معراج کے سفر نے پیغمبر کو جسمانی طور پہ بھی کل کائنات سے بلند کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ علیہ السلام بلند تو پہلے ہی تھے، لیکن وہ بلندی کون سی تھی؟ روحانی۔
کوئی میرا رب نہیں گوارا فرماتے کہ کوئی کہہ سکے جی روحانی طور پہ نبی بلند، جسمانی طور پہ فلاں بلند، بلندی کی کوئی انتہا رہی ہی نہیں جس سے رب تعالیٰ نے محبوب کے بدن کو بلند نہ کیا ہو۔ اب سفر معراج نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اجاگر کیا۔ اب ایک چھوٹا سا سوال، معراج نے یہ تو بیان کر دیا آقا علیہ السلام عظیم ہیں، بلند ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے، کیا معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کی انتہا کو بیان کرتی ہے کہ جتنی بلندی ہو سکتی تھی ہو گئی، اب اس سے اوپر نہیں ہو سکتی؟ نہیں دوستو، سفر معراج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کی ابتدا یا اس کی رفتار کو بیان کیا ہے، انتہا کو بیان نہیں کیا۔ رفتار کو بیان کیا ہے، انتہا کو بیان نہیں کیا۔ ایک شے کی ابتدا ہوتی ہے، پھر اس کی انتہا ہوتی ہے۔ میں آج کے سفر میں کاموں کی سے ابتدا کی، یہاں آیا تو انتہا ہو گئی، اب آگے نہیں جانا۔ کیا سفر معراج نے میرے آقا کی عظمت کی ابتدا تو حرم کعبہ ہے، کیا انتہا بیان کی ہے، یا اس بلندی پہ جانے کی رفتار بیان کی ہے؟ تو میرے سید پور کے دوستو، انتہا بیان نہیں کی، رفتار بیان کی ہے۔ انتہا نہیں بلکہ رفتار بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندیوں کے سفر پہ ہیں، لیکن کتنی رفتار سے ہے۔ ذرا غور کرنا، رفتار بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بدن کی رفتار اور ایک روح کی رفتار۔ روح کی رفتار تیز ہوتی ہے اور بدن کی رفتار آہستہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ میرا جسم ہے، اور میں بول رہا ہوں، یہ میری آواز ہے۔ آواز ہوا ہوتی ہے۔ اب اگر میں گیٹ پہ جانا چاہوں، آواز پہلے جائے گی یا میں جاؤں گا؟ آواز پہلے پہنچے گی، جسم بعد میں پہنچے گا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، روح صرف روح معراج پہ نہیں گئی، پیغمبر علیہ السلام کا بدن معراج پہ گیا ہے، اور ساری رات نہیں، رات کے ایک پہر میں گیا۔ جانا بھی اور آنا بھی ایک پہر میں ہوا ہے۔ رب تعالیٰ نے بتلا دیا، اور میرے محبوب کے جسم کی بلندیوں پہ جانے کی رفتار اتنی تیز ہے، روح کی رفتار کتنی تیز ہوگی؟ یہ رفتار تو بدن کی رفتار ہے، روح کی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے مخلوقات تین ہیں، رتبے بڑھنے کے لحاظ سے یا گھٹنے کے لحاظ سے۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کا رتبہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اچھا عمل کر لے تو اس کا رتبہ بڑھتا ہے، گناہ کا عمل کر لے رتبہ گھٹتا ہے۔ جیسے عام انسان امتی، ہم اچھا عمل کریں گے تو رتبہ بلند ہوگا، گناہ کریں گے تو رتبہ گھٹ جائے گا۔ اور دوسری مخلوق وہ ہے کہ جن کا رتبہ اللہ نے طے کر دیا، نہ وہ بلندی پہ نہ وہ پستی پہ، نماز پڑھنے کی وجہ سے بلندی پہ نہیں، چھوڑنے کی وجہ سے پستی پہ نہیں، وہ فرشتے ہیں، فرشتوں کے رب نے رتبے طے کر دیے۔ اور تیسری مخلوق یا تیسرا طبقہ وہ ہے جن کا رتبہ مسلسل بلندی پہ ہے، نیچے آنے کا تصور نہیں، رکے رہنے کا تصور نہیں، بلندی پہ ہی ہے۔ وہ طبقہ انبیاء علیہ السلام کا طبقہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات مسلسل بلندیوں کے سفر پہ ہیں، ان کے رتبے مسلسل بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب جا رہے ہیں
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل بلندیوں پہ جا رہے ہیں. اب جانے کی رفتار کتنی ہے سفر معراج نے بتا دیا. ہمارے محبوب پیغمبر یہ ساتوں زمینیں، یہ ساتوں آسمان رات کے ایک پہر میں طے کر جاتے ہیں، تو جو مسلسل سفر میں ہے کہاں پہنچے ہوں گے. فلکیات کے ماہر علماء نے لکھا ہے، جو فلکیات کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں زمین سے لے کے پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے. پھر پہلے آسمان میں داخل ہو کے نکلنے تک 500 سال کا سفر ہے. یعنی کہ ایک آسمان سے نکلنے تک 1000 سال لگیں اور 7 آسمان پار کرنے تک 7000 سال لگیں. پھر 7000 سال جانے کے، 7000 سال آنے کے، 14000 سالوں میں دنیا کی سواریاں 7 آسمانوں پہ جا کے واپس آئیں. اور اوپر کتنا سفر ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں. یہ سفر تو ہے 7 آسمانوں کا. اور دنیا والے جس سفر کی بلندیوں پہ 14000 سالوں میں جائیں اور آئیں، رب تعالیٰ نے میرے پیغمبر کے بدن کو، میرے آقا کے جسم کو رات کے ایک پہر میں وہ سفر کرا دیا ہے. سفر معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندیوں کا سفر ہے، عظمتوں کا سفر ہے. اس عظمتوں کے سفر کو فرض کرو کہ کوئی یہ کہے مولانا صاحب آپ یہ عقیدت کی بنا پہ کہہ رہے ہیں، ایسا ہماری عقل میں نہیں آتا. کوئی دور ہوگا شاید عقل میں نہ آتا ہو، لیکن ہر دور میں انسانی عقل ماننے والی ہو صحیح تو یہ عقل میں بھی آتا ہے. میں تھوڑی سی مثال دینے لگا ہوں. بجلی کی رفتار کتنی ہے یا روشنی کی رفتار کتنی ہے؟ آج تک روشنی کی رفتار اس کو ماپنے کا آلہ دنیا کے پاس نہیں آیا. سورج زمین سے 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر کے فاصلہ پہ ہے. سورج طلوع ہوتے ہی اس کی روشنی 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر سفر طے کر کے سیکنڈوں میں دھرتی پہ آ جاتی ہے. جب سورج کی روشنی کی رفتار کوئی پیمائش نہیں کر سکا تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ سوار ہو کے گئے اس کو براق کہتے ہیں. اور براق عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بجلی. اور بجلی کی رفتار آج اگر کوئی اندازہ نہیں کر سکا کہ یہ کتنی تیزی سے چلتی ہے، تو جس بجلی کی سواری پہ پیغمبر علیہ السلام کو رب نے سوار کیا، دنیا کی بنائی ہوئی بجلی، ان کی رفتار آنن فانن، ان کی لہریں آنن فانن یہاں سے کال کریں آنن فانن دنیا کے آخری کونے پہ وہ لہریں پہنچ سکتی ہیں. تو جس کو بنایا ہی سواری رب نے محبوب کے لیے، وہ آنن فانن 14 طبقوں کو کراس کر کے کیسے نہیں پہنچ سکتی؟ میرے آقا کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے رب نے براق ہی وہ بنائی جس کا معنی ہی بجلی ہے. پلک جھپکنے میں 7 زمینیں 7 آسمان گرد راہ بن کے رہ گئے. سفر معراج آقا کی عظمت کا سفر، اس پہ بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے. میں اس سفر کا ایک اور پہلو بھی اجاگر کر دوں، وہ ہے سفر معراج عظمت کے ساتھ ساتھ تسخیر کائنات کا سفر ہے. تسخیر کائنات بالخصوص میں اپنے نوجوان جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو سکولوں میں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ان کی طرف اپنا روح سخن کر کے کہنا چاہتا ہوں، سفر معراج تسخیر کائنات کا سفر ہے. آج دنیا
کائنات کو مسخر کرنے کے لیے پھر رہی ہے۔ زمین سے چاند پہ پہنچی، چاند سے مریخ پہ پہنچی، مریخ سے مشتری کی طرف جا رہی ہے۔ دنیا سفر کر رہی ہے۔ سفر کرنے والے چاند پہ پہنچ کے مسلمانوں کو طعنہ دیتے ہیں، مسلمانوں تم اپنی مسجد میں بیٹھ کے ابھی تک وضو کی باتیں سیکھ رہے ہو، ابھی تک سنت مسواک کا طریقہ سیکھ رہے ہو، تم مسجد میں بیٹھ کے ابھی تک تیمم کا طریقہ سیکھ رہے ہو، تم مسجد میں بیٹھ کے ابھی تک نماز کا طریقہ سیکھ رہے ہو۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں تم پیچھے رہ گئے۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم پیچھے رہ گئے، تم وضو کرتے رہ گئے، تم مسجد بناتے رہ گئے، تم اذانیں دیتے رہ گئے۔ دنیا زمین سے مریخ پہ پہنچ گئی۔ امریکہ کا ادارہ ناسا اس کا ناس ہو جائے گا، لیکن کائنات کو مسخر نہیں کر سکے گا۔ تو کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تم ان بحثوں میں لگے ہوئے ہو، پیچھے رہ گئے ہو۔ دنیا آگے پہنچ گئی ہے، دنیا نے اس چاند کو مسخر کر لیا ہے، زمین کو مسخر کر لیا ہے، مشتری کو مسخر کر لیا ہے، سورج کی کرنوں کو گرفتار کر کے ان کرنوں سے زمین پہ دوڑنے والی موٹر کاریں بنا دی ہیں۔ تو جب وہ کہنے والا کہتا ہے کہ تم دنیا کو، کہنے والا کہتا ہے تم دنیا سے پیچھے رہ گئے ہو، تو ہم ان کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں۔ میرا یہ نوجوان سینہ کھلا کر کے ان کو کہے گا، سینہ تان کے کہے گا کہ تم کہتے ہو کہ مسلمانوں، نبی کی نماز پڑھنے والوں، نبی کا وضو کرنے والوں، نبی کا تیمم سیکھنے والوں، تم پیچھے رہ گئے ہو، ہم آگے نکل گئے ہیں، چلو بتاؤ کہاں گئے ہو۔ وہ کہیں گے چاند پہ گئے ہیں، تو ہم کہیں گے پیچھے رہ گئے ہو، ابھی آگے کی بات کرو۔ وہ کہے گا ہم مریخ پہ گئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہو، آگے کی بات کرو۔ وہ کہے گا ہم نے راکٹ چھوڑا ہے، اور وہ راکٹ ان خلاؤں سے گزرتے 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 آسمان کے قریب پہنچ گیا ہے۔ ہم کہیں گے اوپر کی بات کرو، تم پیچھے رہ گئے ہو۔ تم چاند کی بات کرتے ہو، چاند نیچے رہ گیا، میرا پیغمبر اس کو مسخر کر گیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم سورج کی کرنوں کو پکڑ رہے ہیں، سورج نیچے رہ گیا، میرے پیغمبر مسخر کر گئے۔ تم کہو گے ہم آسمان پہ پہنچ گئے ہیں، اور آسمان بھی نیچے رہ گیا، ہمارے پیغمبر اوپر چلے گئے۔ تم کس بلندی کا نام لوگے؟ لو تو صحیح، ہم بتائیں گے کہ سفر معراج میں یہ ساری بلندیاں میرے محبوب کے قدموں کی گرد راہ بن گئی ہے۔ بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ کس بلندی؟ نام تو لو نا، بتاؤ تو صحیح۔ ہمارے راکٹ خلاؤں میں پہنچ گئے، یار معراج میں خلا نیچے رہ گئے، تمہارے راکٹ فضاؤں میں پہنچے، یہ نیچے رہ گئے، تمہارے راکٹ یہ زمین کا سیارہ کراس کر گئے، ہمارے آقا معراج میں اس سے بھی اوپر چلے گئے۔ تم کہو گے ہمارے راکٹ چاند کے اوپر پہنچ گئے، چاند پہ جا کے ہمارے راکٹوں نے پنجے گاڑ لیے، ہم کہیں گے یہ بھی نیچے رہ گئے، نیچے کی بات ہے، اوپر چلو۔ کہنے والا کہے گا حضرت عیسیٰ سما پہ چلے گئے، تو ہم کہتے ہیں معراج میں میرا نبی اس سے بھی اوپر گئے، اور اوپر کی بات کرو۔ کہنے والا کہے گا کہ حضرت ابراہیم چھٹے آسمان پہ پہنچ گئے، تو یہ بھی نیچے کی بات ہے، میرے پیغمبر ساتویں پہ پہنچ گئے، اور اوپر کی بات کرو۔ کہنے والا کہے گا کہ ساتویں آسمان پہ فلاں فلاں پیغمبر سے ملاقات ہوئی، وہ بلندی پہ تھے، واقعی تھے، لیکن میرے نبی تو اس سے بھی اوپر چلے گئے، اور آگے کی بات کرو۔ کہنے والے کہتے ہیں جی فرشتے رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ آسمانوں سے اوپر ایک مقام ہے، اس مقام پہ فرشتے رہتے ہیں۔ جی میں نے مان لیا وہ مقام ہے، لیکن اس سے بھی اوپر کی بات کرو، فرشتے نیچے رہ گئے۔ کہنے والا کہتا ہے ایک سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ
سدرۃ المنتہا سے اوپر عالم لاہوت شروع ہو جاتا ہے، دنیا کا عالم ناسوت ختم ہو گیا، اوپر عالم لاہوت شروع ہو جاتا ہے۔ یارو جہاں تک بھی بات کرو گے یہ کل کائنات معراج کی رات مسخر ہو گئی ہے۔ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی۔ اب ہمیں بتاؤ کہ ہمارے نبی کا وضو وہ کہاں تم وضو کی بات کرتے ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں ہے، شب معراج میں ہے، چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے، آگے آگے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے۔ فرشتے سے پوچھا یہ آگے آگے کون ہے؟ آقا یہ بلال کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ بلال تو مکہ مکرمہ میں ہے، ہم سے آگے آگے کیسے آ گیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال واقعی دھرتی پہ چل رہا ہے، زمین پہ چل رہا ہے، لیکن اس کے چلنے کی آواز، اس کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے، بلال کو بلا کے پوچھا بلال تمہارے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دی ہے، لیکن بتا تو صحیح عمل کون سا کرتا ہے؟ حضرت بلال نے کہا آقا میں وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں جنہیں تحیت الوضو کہتے ہیں۔ ان تحیت الوضو کی برکت سے بلال کو رب نے اتنا اونچا کر دیا کہ چلتے زمین پہ ہیں، قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ ہمارے پیغمبر کے وضو کی برکتوں میں رب العالمین نے یہ برکتیں رکھی ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کبھی بھی پریشان نہ ہونا۔ ہمارے آقا کی عظمت کو اللہ نے اجاگر کر کے مسلمانوں کا سینہ اونچا کر دیا، مسلمانوں کا سر اونچا کر دیا، مسلمانوں کا بول بالا اونچا کر دیا ہے۔ تو یہ کائنات تو اب ان بھول بھلیوں میں ہے جن بھول بھلیوں سے ہمارے آقا گزر گئے۔ تو سفر معراج کا ایک وہ پہلو ہے جسے میں تعظیمی پہلو کہتا ہوں، اور ایک وہ پہلو ہے جسے میں تسخیر کائنات کہتا ہوں کہ سفر معراج نے تسخیر کائنات کر کے دکھا دیا۔ اور ایک تیسرا پہلو ہے جسے میں تعلیمی پہلو کہتا ہوں کہ سفر معراج نے امت کو بعض چیزوں کی تعلیم بھی دی ہے۔ سفر معراج سے علم بھی ملا ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ سفر معراج کے 2 عنوان ہیں۔ ایک عنوان ہے حکمی، حکمی کا مطلب ہے حکمت کی جمع، کہ سفر معراج کی حکمتیں کیا ہیں، یعنی رب العالمین نے سفر معراج کرا کے محبوب کے واسطہ سے امت کو کیا 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 حکمتوں سے آگاہ کیا۔ اور دوسرا پہلو حکمی ہے، حکمی کا مطلب ہے کہ رب العالمین نے سفر معراج کرا کے امت کو حکم کون کون سے دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز کا حکم دیا ہے، یہ سفر معراج نے دیا ہے، اور بہت سارے چیزوں کے حکم دیے ہیں۔ تو سفر معراج میں اور آپ پڑھتے ضرور ہیں، لیکن اس سے آج تعلیم بھی لیجئے، یہ ایک درسگاہ ہے۔ آج یہ سارے کا سارا پروگرام بھی دراصل درسگاہ ہی کے اعزاز میں ہے۔ بچیوں نے حدیث پڑھی، ان بچیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس درسگاہ کے اعزاز کے لیے آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ تو سفر معراج ایک درسگاہ بھی ہے۔ سفر معراج نے بہت ساری چیزوں کا درس بھی دیا۔ مثال کے طور پہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات دیکھا ہے، سود خوروں کی سزا کیا ہے، سود خوروں کی سزا کو بتایا ہے، اور آپ علیہ السلام نے غیبت کی سزا کو بتلایا ہے، چغل خوری کی سزا کو بتایا ہے، بدکاری کی سزا کو بتلایا ہے، بہتان باندھنے کی سزا کو بتایا ہے، آپ نے شراب پینے کی سزا کو بتایا ہے۔ یہ ساری چیزیں بتلانا اس امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ اس لیے سفر معراج عظمت مصطفیٰ کا سفر ہونے کے ساتھ ساتھ امت کے لیے بہترین درسگاہ کا سفر بھی ہے۔ آپ کہو گے یہ ساری باتیں تو میرے آقا نے پہلے بیان کر دیں، زبانی بیان کر دیں، تو معراج کا اور اس کا فرق کیا ہوا؟
معراج کا اور اس کا فرق کیا ہوا؟ ساری باتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، قرآن نے فرما دیا کہ یتیموں کا مال کھانے والے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے شکم میں آگ بھرتے ہیں، یہ کہہ دیا۔ تو معراج کا الگ سے میسج کیا ہوا؟ معراج کا الگ سے پیغام کیا ہوا؟ ہاں معراج کا الگ سے پیغام یہ حضرت توجہ کیجئے، علماء کرام جانتے ہیں کہ ایک وہ بتانا ہے جو پڑھ کے یا سن کے بتایا ہو، اور ایک وہ بتانا ہے جو دیکھ کر بتایا ہو۔ دونوں ایک جیسا یا فرق ہے؟ فرق ہے۔ ایک ہے کتاب میں پڑھ کے بتا دیا، بڑے نے آرڈر دیا، بڑے سے آرڈر لے کے سنا دیا، اور ایک یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کے بتا دیا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوروں کی سزا بیان کی، آپ علیہ السلام نے یتیموں کا مال کھانے والوں کی سزائیں بیان کی، وہ کی، لیکن معراج سے واپس آ کے فرمایا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں سود خوروں کی سزا یہ ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں یتیم خوروں کی سزا یہ ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں شراب خوروں کی سزا یہ ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں زناکاروں کی سزا یہ ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں بہتان بازوں کی سزا یہ ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں چغل خوروں کی سزا یہ ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں لوگوں کے ماحق دبا لینے والوں کی سزا یہ ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں ان عورتوں کی سزا جو اپنے شوہر کے بستر پہ کسی اور کو یہ کہہ کے دعوت دے دیتی ہیں میرا جسم میری مرضی، کون ہوتا ہے پوچھنے والا جو یوں دعوت دینے والی پھریں؟ آقا فرماتے ہیں میں دیکھ کے آیا ہوں۔ اب فرق ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تعلیم جو بیان کی اور وہ تعلیم جو دیکھ کر بیان فرمائی۔ تو سفر معراج، آخری بات کہہ کے گفتگو ختم کرے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو کام کیے۔ ایک تو اے بیٹا محمد امت کو میرا سلام کہنا، امت کو سلام کہنا۔ اس امت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا، محبت تھی، پیار تھا، الفت تھی، سلام بھیجا۔ اور پھر اللہ نے اپنے محبوب آقا کی امت پہ سلام بھیجنے کا اجر بھی حضرت ابراہیم کو معمولی نہیں دیا، معمولی نہیں دیا، کیونکہ یہ امت کو سلام امت کی خوبی تھی یا پیغمبر کی خوبی؟ پیغمبر کی خوبی کی وجہ سے کہ دیکھیے ہم کسی کے گھر میں جائیں، کسی کے بچے کو 100 روپیہ دیں، 500 روپیہ دیں، بچے کی وجہ سے دے رہے ہیں کہ اس کے ابا کی وجہ سے؟ جی ان کے ابا کی وجہ سے دے رہے ہیں، بڑوں کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ میرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت کو سلام بھیجا امت کی وجہ سے کہ آقا کی وجہ سے؟ کہ یہ امت آقا علیہ السلام کی امت ہے، سلام بھیجو، اور جو میرا نبی کی امت کو سلام بھیجے رب تعالیٰ ادھار رکھنے والے نہیں۔ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ تم بھی درود پڑھو تو یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ہماری نماز میں حضرت ابراہیم کا صلاۃ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا، ایک دوسرا پیغام بھیجا، کیا میرے بیٹے امت کو ایک پیغام بھی دینا، پیغام یہ دیجئے کہ جنت میں کھڑے ہیں، جنت جو ہے ان ارضہا طیب، اس کی زمین بڑی صاف ستھری ہے، زرخیز ہے، آبادی کے لائق ہے۔ ان ارضہا طیب، زمین اس کی لائق آبادی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وماؤہا عذب، پانی اس کا میٹھا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وریحہا مسک، یہاں کی ہوائیں فضائیں وہ خوشبودار ہیں۔ یہ تین چیزیں جنت کی گنوائیں۔
کہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ آج کل سائنسدان مارے مارے پھر رہے ہیں، چاند پہ جا کے ڈھونڈ رہے ہیں کہ چاند کے اوپر انسانی آبادی ہو سکتی ہے یا نہیں، مریخ پہ انسانی آبادی ہو سکتی ہے کہ نہیں، زحل یورینس پہ انسانی آبادی ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ انسانی آبادی کے لیے 3 چیزیں چاہیے۔ پہلی چیز کہ وہاں کی زمین وہ اس لائق ہو کہ وہاں ٹھہرا جا سکے، وہ زرخیز ہو۔ دوسرے نمبر پہ وہاں کا پانی پینے کے لائق ہو تو پھر تیسرے نمبر پہ آکسیجن ہے یا نہیں، وہاں کی ہوا ہے کہ نہیں۔ ہم بھی کہتے آب و ہوا مافک نہیں آئی، آپ پانی کو کہتے ہیں، ہوا کو کہتے ہیں۔ دنیا کے سائنسدان چاند پہ جا کے یہ 3 چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارے پگلو، اس دھرتی کے اوپر تو سیدھے کر لو، یہاں کی فضا تو درست کر لو، یہاں کی آکسیجن تو درست کر لو، یہاں کا ماحول تو درست کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت کی یہ 3 صفتیں بیان کر کے کہا کہ وہاں کی زمین واقعی زرخیز ہے، وہاں کے پانی کے چشمے میٹھے ہیں، وہاں کی آکسیجن بڑی خوشبودار ہے، لہذا امت کو پیغام دے دو کہ امت جلدی جلدی اس جنت کی تیاری کر لے۔ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ لیکن ساتھ ہی پیغام کا اگلا حصہ یہ ہے کہ ہے وہ اس وقت خالی، چٹیل میدان ہے۔ جب چٹیل میدان ہے تو یہاں بیٹھ کے اس کی آبادی، فسبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، تعریف کرنا دنیا میں کہیں گے تو رب العالمین جنت میں درخت لگاتے چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے مولانا یہاں کیسے، یہاں کام یہاں کریں اور بیلنس وہاں جمع ہو جائے۔ ہو جاتا ہے۔ آج کی سائنس نے بڑی ساری چیزیں آسان فرما دی ہے کہ یہاں بیٹھیں، یہاں سے بیلنس کریں تو امریکہ میں بیٹھے بندے تک رقم چلی جاتی ہے، دنیا کے آخری کونے میں بیٹھے انسان تک رقم چلی جاتی ہے، آ جاتی ہے۔ وہاں کی کرنسی میں جمع کرائیں گے، یہاں کی کرنسی میں ملے گا، وہاں کی کرنسی میں، یہاں کی کرنسی میں۔ تو ایسے ہی اس جہان کے اندر سبحان اللہ کہیں گے، یہ سبحان اللہ جملہ ہے، جنت میں اس کی کرنسی بدل جائے گی، وہاں اللہ رب العالمین اور انداز میں عطا فرما دیں گے۔ اس لیے سفر معراج نے جہاں پہ پیغمبر کی عظمت کو اجاگر کیا، جہاں پہ تسخیر کائنات کا دنیا کو نمونہ دیا، جہاں پہ تعلیم اسلام دی، تعلیم ارکان دی، تعلیم احکام دی، اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کو جنت کی خوشخبری بھی دی ہے، جنت کی کالونی میں بکنگ کے میسج بھی دیے ہیں۔ رب العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج سے حاصل ہونے والے فوائد و ثمرات ہمیں مسلسل عطا فرماتے رہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ مبارکباد پیش کروں گا پروگرام کے منتظمین کو، اور اللہ کریم اس ادارے کو آباد و شاد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔